اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الصادق علیہ السلام من اتی لزیارت الحسین عارفا بحقہ فکتب اللہ له بكل خطوة 1000 حسنہ ومحى عنہ 1000 سیئہ ورفع له 1000 درجہ۔ عزیزان محترم، آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں اس ٹائم تمام ناظرین کرام اور حاضرین اور تمام مشائخ کرام کی اس وقت جتنے بھی زائرین کرام ہیں، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ سب سفر کر رہے ہیں کربلا کے لیے، لیکن ہر انسان اپنے اپنے وطن سے نجف تک پہنچا مولا کائنات کو پرسہ پیش کرنے کے بعد اس ٹائم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشایت کرتے ہوئے پیدل قدم بقدم بڑھ رہا ہے۔ عزیزوں، اس قدم بقدم چلنے کا سبب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی انسان ہمارے جد کی، ہمارے امام، ہمارے جد محترم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے کربلا آئے، لیکن اس کی ایک شرط بیان کی کہ عارفاً بحقہ، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے آئے، تو اس کے لیے ہر ایک قدم کے اوپر ثواب ہے۔ ثواب بھی کیسا ثواب کہ ہر ایک قدم کے اوپر اس کو جو ہے 1000 ثواب ملے گا، 1000 نیکیاں ملیں گی، اور ہر ایک قدم کے اوپر اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ہر ایک قدم کے اوپر جو ہے اس کے لیے درجات کو بلند کیے جائیں گے۔ عزیزوں، کتنا بڑا ثواب ہے، اگر انسان جو اس کا حساب کرے، کتاب کرے، تو بہت زیادہ ثواب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک قدم کے اوپر، اور دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ ہر ایک قدم کے اوپر جو ہے 1000 حج کا ثواب اور 1000 عمرے کا ثواب۔ ایسے حج کی جو حج مقبول ہو چکے ہوں، اور ایسے عمرے جو عمرے مبرورہ ہو، یعنی کہ نیک جو ہے وہ عمرہ ہو۔ عزیزوں، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جو انسان سفر کر رہا ہے ایک ایک قدم کے اوپر، لیکن انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے تمام گناہ جو ہے مٹا دیے گئے، دھو دیے گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے تمام پچھلے اور اگلے جو ہیں گناہ اس کی مٹا دیے جاتے ہیں۔ تب انسان یہ تصور نہ کرے کہ ہمارے تمام کے تمام گناہ دھل چکے، ختم ہو چکے ہیں، بلکہ ایک روایت اس کی تشریح کرتی ہے کہ وہ اللہ وہ سارے گناہ کو مٹا دے گا کہ جو اللہ کے اوپر جو اس کے حق بنتے ہیں، حقوق الناس اور حقوق عباد، حقوق اللہ اور حقوق عباد، یعنی حقوق اللہ جو ہے جو اللہ کے اوپر جو اس کے ہیں بندے کے جو کمیاں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ اس کو جو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن جو حقوق الناس ہیں، بندگان خدا کو پہلے ناس سے، لوگوں سے، عباد سے، اللہ کے نیک بندوں سے پہلے معافی طلب کرنی ہوگی، اس کے بعد سے اس کی بخشش ہوگی۔ بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں تشریح کرتی ہے ایک دوسری روایت۔ ہم دعا گو ہیں تمام ان حضرات کے کہ جو اس وقت جو ہیں وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور ان کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ ان کے جو خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی حضرات ابھی تک زیارت پہ اور مشی کی میں شرکت نہ کر سکے ہوں، خدا ان کو توفیق دے کہ مشی میں شریک ہو سکیں، اور خدا ان کو توفیق دے کہ کم سے کم یہاں زیارت کے لیے آئیں، اور آنے کے بعد دیکھیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہے۔ یعنی آپ نے ابھی تک ہندوستان میں آپ نے اجتماع سنا ہوگا، جو الہ آباد کا اجتماع ہوتا ہے کمبھ کے میلے میں، دوسرا اجتماع ہوتا ہے آپ کے سعودیہ میں حج کے موقع پر، اور یہ تیسرا اجتماع جو ہے یہ کربلا کا اجتماع ہے جو اربعین میں ہوتا ہے، چہلم میں ہوتا ہے۔ آپ سعودیہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیہ میں کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں ایک حج میں۔ آپ کمبھ کے میلے میں دیکھیے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں ایک دن کے کیا نام ہے اس میں، اور یہاں پہ 10 دن سے یہ مشی چل رہی ہے، پیدل لوگ جو ہیں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ہر جگہ مواقف کا اہتمام ہے، ہر جگہ رکنے کا انتظام ہے، کھانے پینے کا، چائے ناشتے کا، سارے انتظامات ہیں۔ کہیں پہ کوئی ایسا حادثہ واقع نہیں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جہاں پہ کوئی جانی مالی کوئی ایسا نقصان ہوا ہو کہ جس سے جو ہے لوگ شرمندہ ہوئے ہوں، بلکہ ہر انسان خدمت تو خدمت کر رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم معذرت خواہی کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ہم سے آپ کی شان کے مطابق ہم خدمت نہ کر سکے۔ بہرحال خدا تمام لوگوں کو موفق فرمائے، تمام حضرات کو جو ہے وہ خدا جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے، اور تمام لوگوں کی خدمات کو جو ہے پروردگار عالم بحق امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔